السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈسکشن ود سولوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، پروگرام ڈسکشن ود سولوشن میں ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ جی آنے والا ہے، وفاقی بجٹ، اور خیبر پختونخوا کا تو بجٹ پہلے آ چکا ہے کہ روایت سے ہٹ کے ایک مثال قائم ہوئی خیبر پختونخوا صوبے کی کہ دوسرے بجٹ سے الگ ہو کر انہوں نے بجٹ پیش کیا، لیکن اس وقت وفاقی بجٹ آنے والا ہے، اس کے بعد دیگر صوبوں کا بجٹ بھی آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وفاقی بجٹ سے یقینی طور پہ عوام کی بڑی توقعات ہوتی ہیں، لیکن اس وقت موجودہ وقت میں جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد یہ پہلا بجٹ ہوگا اس حکومت کے لیے، اس اتحادی حکومتوں کے لیے، یقینی طور پہ یہ بجٹ عوام کو تو شاید ریلیف دے یا نہ دے، یہ سوال کا جواب تو ہمیں ملے گا بجٹ کے بعد۔ لیکن بجٹ سے پہلے کیا توقعات ہے، سیاسی پارٹیاں اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں، اور خاص طور پہ تاجران اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ عوام اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ 2-3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ عوام ریلیف چاہتی ہے، ٹیکسز کی مد میں ریلیف چاہتی ہے، سولر پلیٹس کے حوالے سے بھی ایک رومرز پھیلی جا رہی ہیں کہ شاید ان کے اوپر بھی بڑے پیمانے پہ ٹیکس لگے گا، اور دیگر چیزوں پہ ٹیکس لگے گا۔ تو ٹیکس لگے گا تو مہنگائی ہوگی تو عوام پسے کی پریشان ہوگی۔ اسی سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کاشف چودھری صاحب۔ آپ صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد آصف جاوید صاحب۔ آپ MQM کے نائب صدر ہیں پنجاب کے، ناظرین پنجاب کے، اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی کاشف چودھری صاحب سے۔ کاشف صاحب، سب سے پہلے کیونکہ آپ کے پاس بڑی اہم ذمہ داری ہے، آپ صدر ہیں تاجران کے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، اس بجٹ سے پہلے جو تاجر برادری ہے، دکاندار ہیں، دیگر جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا سب سے بڑا ایشو تھا کہ یہ حکومت شاید ان کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے پرچون شاپ جنرل ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانا چاہ رہی تھی۔ تو آپ نے احتجاج بھی کیا، آپ نے بڑا سٹینڈ بھی لیا اس حوالے سے۔ آگے بجٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا غریب طبقہ تو یقینی طور پہ پستا ہی ہمیشہ بجٹ میں، اس دفعہ کوئی ریلیف کا امکان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بجٹ تو الفاظ کی جمع تفریق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، اعداد و شمار کا ایک ہیر پھیر ہوتا ہے جس کے نام پہ قوم کو الجھایا جاتا ہے اور بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اور گزشتہ کئی سالوں سے میں بجٹ کی اس دستاویز کو دیکھتا ہوں، اور اگر آپ بجٹ کو دیکھیں تو بھاری بھر کتابوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، جس کو ممبران پارلیمنٹ بھی اس فنانس بل کو پڑھ اور سمجھ نہیں سکتے، اور اس کی آڑ کے اندر بجٹ پاس کروا دیا جاتا ہے۔ موجودہ وفاقی بجٹ 2024-2025 کے حوالے سے قوم کی، پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، صنعت کار یہاں سے سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں، تجارت شدید مندے کا شکار ہے۔ یہ صرف اس وقت ہو رہا ہے یا پہلے بھی ہو رہا ہے؟ گزشتہ کئی سالوں سے یہ صورتحال ہے، گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ صورتحال ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک آپ عالمی مالیاتی اداروں سے جان نہیں چھڑوائیں گے، اس وقت تک آپ ایک آزاد خود مختار معاشی پالیسی تشکیل نہیں دے سکتے۔ جب IMF آپ کو بجٹ کے لیے ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ٹیکس کس کس طبقے پہ لگائیں، وہ آپ کو بجلی کے پر یونٹ قیمت بتاتا ہے، وہ آپ کو گیس کی قیمت بتاتا ہے، وہ آپ کو پینشنرز کی پینشن بتاتا ہے، وہ آپ کو سرکاری ملازمین پر ٹیکس بتاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس آزاد ریاست ہم کہاں ہیں؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس وقت کے حالات میں اگر میں بات کروں تو 22% شرح سود ہے۔ 22% شرح سود کے ساتھ صنعت و تجارت کا پہیہ چلانا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ آپ اعداد و شمار دیکھیے تو خود حکومتی اعداد و شمار اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جب 38% مہنگائی تھی تو 22% شرح سود اسٹیٹ بینک نے کی، اس وقت مہنگائی 13% پہ آ چکی ہے، 13-14% پہ، اور شرح سود وہیں 22% کے اوپر کھڑی ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ کہ پورے خطے کو اگر آپ دیکھیں تو خطے کے اندر شرح سود اس وقت سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے، 4%، 5%، 7%، 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں 22%، اور 22 نہیں، آپ اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن چارجز لگائیں تو 25 اور 28% شرح سود ہے۔ آپ دیکھیے اگر شرح سود صرف 4% کم ہوتی ہے تو حکومت کو 120 ارب روپے کا ماہانہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حکومت سب سے زیادہ تو حکومت قرض لے رہی ہے۔ حکومت کیوں نہیں چاہتی اپنا فائدہ؟ سر حکومت اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کو جب آپ نے خود مختار کیا، آپ نے IMF کے اس کو ڈائریکٹ ماتحت کیا، تو خود حکومت نے اسٹیٹ بینک سے اپنے کنٹرول کو ختم کر دیا۔
ورنہ اگر महंगाई के तनासब से शरह सूद की बात करें तो शरह सूद तो जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी जब इन्होंने डिसाइड की तो उस वक्त कम हो जाना चाहिए था, और अभी 10 जून को दोबारा स्टेट बैंक इस पे मीटिंग करेगा। 13-14% इस वक्त आपकी महंगाई की शरह। और फिर मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, इस वक्त आपकी ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो रही है, आपकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, मुल्क के अंदर मईशत का पहिया सुकड़ चुका है, जाम हो चुका है। इसको जिम्मेदार IMF करार दे। लेकिन हुकूमत और स्टेट बैंक शरह सूद को कम नहीं कर रहा, और फिर आईने पाकिस्तान ये कहता है बतदरीज सूद खत्म किया जाएगा, इसलिए कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वफाकी शरई अदालत इस पे फैसला दे चुकी है, लेकिन हुकूमत इस तरफ नहीं जा रही। और फिर इस बजट के अंदर मैं एक अहम बात ये करना चाहूँगा कि कौम की तवक्कुआत क्या है। महंगाई से मारी और पिसी हुई आवाम को थोड़ा सा रिलीफ क्यों मिला है? वो रिलीफ आलमी मंडी के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के कम होने से मिला, लेकिन उसके हवाले से भी इस वक्त IMF की डिमांड ये है कि पेट्रोल के ऊपर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाया जाए। 60 रुपए पर लीटर इस वक्त पेट्रोलियम लेवी हुकूमत पेट्रोल पे ले रही है। हुकूमत अपनी जेब से पेट्रोल कम नहीं करती। अब ये कि आप इसको सारा कसूरवार IMF को करा देते। देखिए, मैं IMF को नहीं करा देता, मैं पाकिस्तान के मुख्तदर तबके, हुक्मरानों, मराद याफ्ता तबके, 3 साल से लेके IMF के हम देखिए IMF तो जब मैंने ज़माने तालिब इल्मी खत्म किया और ताजर बना और ताजर सियासत में आया, उस वक्त से मैं देखता हूँ जो हुकूमत आती है वो IMF की गुलाम है। साख्तार साहब कहते हैं ना कि हम तो IMF से जान छुड़वा के गए थे, PTI हुकूमत ने। देखिए, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो फिर मुझे ये सवाल भी पूछना पड़ेगा कि वो जो कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम के नाम पे इस मुल्क की खवातीन ने अपने जेवर बेच के दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? कर्ज तो उसी तरह कायम रहा, प्रॉफिट दे के वापस किया ना, वो कह रहे थे पता नहीं किसको वापस किया। और फिर मैं एक और दिलचस्प बात आपसे करूं कि आप देखिए कि इस मुल्क की मुंतखब हुकूमतों का आलम ये है कि कोई अवामी नुमाइंदा इनको वजीर खजाना नहीं मिलता। आज का वजीर खजाना औरंगजेब साहब, इनको भी आने से पहले कोई नहीं जानते हैं ना, शौकत तरीन, हफीज शेख, मोइन कुरैशी, खुद इसहाक डार, वो कौन से सियासतदान शायद दादोशुमार को इतना नॉलेज ना रखते हो। देखिए, वो नॉलेज रखते हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमतें हमारी चूके गुलाम हैं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कर्ज का पैसा है ये मेरे मुल्क के अवाम पर खर्च नहीं हुआ। मेरे टैक्स गुजार को, बच्चे को तालीम देने, मेरे शहरी को सेहत की सहूलत देने, पीने का साफ पानी देने, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर खर्च नहीं हुआ। ये पैसा जो आता है बैरून मुल्क से, ये इस मुल्क के मुख्तदर तबके को मजीद अमीर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखिए कि बिजली, इस वक्त लोग बिजली का बिल अदा करने के लिए खवातीन जेवर बेचने पे मजबूर हैं। मेरा ताजर 70 से 90 रुपए यूनिट बिजली का बिल दे रहा है। आप बांग्लादेश देखिए, अफगानिस्तान देखिए, श्रीलंका देखिए, हिंदुस्तान देखिए, 15 से 25 रुपए यूनिट बिजली है, और यहाँ 70 रुपए और 90 रुपए यूनिट दे के घंटों की लोड शेडिंग है। और फिर ये लोड शेडिंग क्यों है? 2800 अरब रुपया जो IPPs को जाता है, जो बिजली ना बनाने के मद के अंदर उनको दिया जाता है, और भुगतती कौन है? मेरी कौम। ठीक है, इसलिए बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। और फिर एक और आपको बात करूं, 42 किस्म के टैक्सेस हैं इस वक्त, और 21 किस्म के इदारों से NOC लेके आप कारोबार कर सकते हैं। 42 टैक्सेस और 21 इदारों की मौजूदगी में कौन इस मुल्क में कारोबार कर सकता है? कारोबार बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कारोबार का पहिया इस तरह, लेकिन वो एक अलग तासर भी है कि हमने वन विंडो सिस्टम, उस पे भी। अच्छा, आपने एक बात की थी टैक्स की अभी कि जी ताजर दोस्त टैक्स लाया जा रहा है। मैं इसके हवाले से आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मुल्क का हर शहरी टैक्स दे रहा है, और मैं हमेशा हुक्मरानों को ये बात कहता हूँ कि इस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी दवाई और पैम्पर और उसकी चीजें वो टैक्स दे के आती हैं, और मरते वक्त जब कफन का कपड़ा वो पहनता है तो वो भी जनरल सेल्स टैक्स दे के आता है। टैक्स हर शहरी दे रहा है, लेकिन वो टैक्स हुक्मरानों के अयाशियों पर। शहजाद साहब, आप बताइएगा, क्योंकि काशिफ साहब ने एक बड़ा अहम पॉइंट रेस किया है। उन्होंने कहा कि IMF को लबे-लबाब गुफ्तगू देखी जाए तो IMF भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि हमें डिक्टेट जो कर रहा है अभी IMF कर रहा है। अगर बजट में कुछ अवाम दुश्मन इकदाम होंगे तो वो भी IMF की वजह से होंगे। आपकी पार्टी इत्तेहादी है इस हुकूमत के साथ भी, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2018 और 13 वाले दौर में भी इत्तेहादी थी, जब इसहाक डार साहब ने IMF से जान छुड़वाई और ऐलान किया जी हमने IMF से जान छुड़ा ली।
تو پھر دوبارہ جب پی ٹی آئی میں آئے تب بھی آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی اتحادی تھی، تو یہ اس وقت منع نہیں کیا جی یہ آپ واپس آئے میں پھر کیوں پھنس رہے ہیں؟ مطلب یہ ان کی مجبوری تھی پی ٹی آئی کی یا غلطی تھی؟ جی سب سے پہلے بہت شکریہ مدثر بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی. سر ایک چھوٹی سی ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ جب آپ کے وزیر خزانہ بینکرز ہوں گے تو وہ بینکرز بطور اتحادی آپ کو بھی اعتراض ہے؟ جی دیکھیے بالکل میرا اعتراض ہے، چونکہ میں تو کبھی، ہماری پارٹی تو کبھی وزارت خزانہ تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں رہی، تو نہ ہم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہیں. اچھا، اس پہ بالکل اعتراض. آپ کی پارٹی میں ہے وزیر خزانہ کی ایبلٹی، بن سکتا ہے کوئی ہے ایسا شخص؟ سر بالکل بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے ہیں، بالکل ہے ایسے. لیکن ہماری پارٹی کے علاوہ آپ نے حکومت کو کہا نہیں کہ ہمیں ذمہ داری دیں، ہم چلا کر ہماری پارٹی کے علاوہ اور بھی بہت پارٹیوں میں بھی لوگ اکانومسٹ موجود ہیں جن کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پریورٹی شاید بینکر کسی کو لانا ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے وہ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے. باقی جیسے کاشف بھائی بتا رہے تھے کہ جو ہم کیپیسٹی چارجز کی مد میں آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں، وہ تقریباً کوئی 2400-2500 ارب روپیہ میرے خیال میں ابھی تک پرانا جو کہ بقایا ہے، جو کبھی آپ نے ادا کرنا ہے، تو آپ اس سے ہاف بھی اگر جو ہے نا وہ آپ عوام کو ریلیف دینے میں لگا دیں گے تو شاید بہت فرق پڑ جائے گا. اچھا، تو آئی پی پیز کو لانے والے کون تھے؟ سیاستدان تھے نا؟ پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی کے دور پہ آئی پی پی پیپلز پارٹی کے اتحادی ہوئے ہوں گے نا؟ بالکل رہے ہوں گے اتحادی. دیکھیے اتحادی رہنے کا پہ تو یہ کیوں کہا کہ جی آپ آئی پی پیز کے دائرہ کار میں کیوں آئے؟ یہ غلطی کی، ایسے لوگوں کے ساتھ اتحادی کیوں ہوئے جنہوں نے ملک کا قوم کو نقصان پہنچایا؟ میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں اتحادی اب اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک عوام کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، ہمیں جو ہمارا ووٹر بھیجتا ہے اس مینڈیٹ کا فائدہ ہے جس میں آپ کچھ کر نہ سکیں، ڈلیور نہ کر سکیں. سر عوام آپ کو پوچھے گی کہ آپ نے ڈلیور نہیں کیا، بجٹ میں ٹیکسز لگیں گے تو آپ سے پوچھے گی. سر ہم اپنی منسٹریز کی پرفارمنس کی حد تک بالکل ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے عوام کو، اور ہمیں جب عوام منتخب کر کے بھیجے گی، ہم ایک چھوٹی پارٹی ہے، ہم اگر کلین میں کسی کے ساتھ حکومت میں نہیں آئیں گے تو ہم تو ہمیشہ اپوزیشن میں ہی رہیں گے، تو پھر تو ہم اپنی عوام کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکیں گے، تو اگلی دفعہ ہمیں کوئی ووٹ دے کے کیوں بھیجے گا اسمبلی کے اندر. اور اب جی اگر آپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا حکومت میں رہتے ہوئے پھر کیا کریں گے؟ ہم بالکل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اگر مصطفیٰ کمال بھائی کی تقریر سنی ہو، جیسے بھی کاشف بھائی نے بھی ذکر کیا سود کے حوالے سے، تو ہم اس وقت سخت کیمپین اس پہ چلا رہے ہیں سود کے حوالے سے کہ اس کا فیصلہ پچھلے 2 سال سے کیوں رکا ہوا ہے، اور وہ 2 سال سے یہ آج سپریم کورٹ کے اندر اس پہ بات ہوئی ہے. سود کے لیے جماعت اسلامی نے کیوں گئی؟ آپ لوگ جماعت اسلامی نے بھی کام کیا. جماعت اسلامی نے پچھلا سوال ہے کہ سود کے خلاف ہے تو ایک پارٹی گئی ہے، دوسری پارٹی کیوں نہیں گئی؟ نہیں، ہم تو ہے نا، ہم اس میں گئے ہوئے ہیں، اور جماعت اسلامی نے پچھلے ٹینیور میں مولانا چترالی صاحب نے بہت کام کیا تھا، انہوں نے اس پہ کافی کام کیا تھا، اور ابھی ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. سر یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، سب کو بننا چاہیے، آپ کو اور مجھے بھی بننا چاہیے، ہر بندے کو، چونکہ آپ کے ملک کے اندر اگر سودی نظام چلتا رہے گا تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ترقی نہیں کر سکتا. اچھا اس کا تو بتا دیں نا، وہ 2018 میں جب ساکھدار چھڑوا گئے تھے، پی ٹی آئی نے پھر کیوں آئی ایم ایف کا دامن پکڑا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا دامن تو مجبوری تھی. دیکھیے مجبوری تو میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کے پاس شاید اس میں کوئی اور آپشنز بھی ہوتے، لیکن یہ آپ نے اس سے گریجولی دامن چھڑانا ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ہر دفعہ اس سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم مزید قرضے صرف اس کا سود ادا کرنے کے لیے لیتے جا رہے ہیں. قرضہ آپ کا ایز اٹ از ہے، آپ جو قرضہ نیا لیتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ قرضہ پی ٹی آئی دور میں لیا گیا، یہ بات درست ہے؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو آپ میڈیا کے آدمی، آپ زیادہ بہتر ہم سے سمجھتے ہوں. ہم تو بالکل یہ پرسیپشن ہے، بالکل یہ ایک پرسیپشن ہے، لیکن میں اس پہ کوئی ایگزیکٹ کومنٹ تو نہیں کر سکتا. صحیح. کاشف صاحب آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ جو قرضہ ہے پی ٹی آئی نے لیا، تو زیادہ قصوروار پی ٹی آئی ہے یا دوسری جماعتیں جنہوں نے بنیاد ڈالی؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ اقتدار میں رہنے والے، ہم نے وہی قرضہ لیا ہے اسی کو لوٹانا ہے. اقتدار میں رہنے والے سارے اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ کسی ایک پارٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. قرض کی ادائیگی کے لیے پھر قرض لیا جاتا ہے، اور اس وقت کے اگر آپ گزشتہ بجٹ کے اعداد و شمار دیکھیں تو 7400 ارب روپیہ اس غریب قوم کا خون نچوڑ کر سود کی ادائیگی کی مد کے اندر ہم دے رہے ہیں. مطلب بجٹ کا ہم ماضی کے اندر یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ پیسہ دفاع پر خرچ کیا جاتا ہے، لیکن آج تو عالم یہ ہے کہ دفاع تو ثانوی رہ گیا ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہم سود اور قرض کی ادائیگی کی مد کے اندر خرچ کرتے ہیں. ہم پینشنرز کی مد میں زیادہ دیتے نہیں آپ دیکھیے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو حکومت اعداد و شمار غلط بتاتی ہے، قوم کو گمراہ کرتی ہے، مس گائیڈ کرتی ہیں حکومت، اس لیے وہ کہتے ہیں پینشن ختم کرنے کی تجویز. دیکھیے 7400 ارب روپیہ اگر آپ کا سود اور قرض کی ادائیگی ختم ہو جائے
تو آپ کا تو اس ملک کے اندر ہر فرد خوشحال ہو جائے گا. اس اس لیے جب تک کیسے ہوگا؟ ختم ایسے ہوگا، میں اس کے لیے آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ ابھی ایک دبئی پراپرٹی لیکس کے نام سے ایک لیک سامنے آئی، 11 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی جائیدادیں سامنے آئیں. وہ جائیداد اس پاکستان کے کسی غریب آدمی کی نہیں ہے، اس کے اندر سیاستدان بھی ہیں، اس کے اندر ریٹائرڈ جرنیل بھی ہیں، اس کے اندر ریٹائرڈ ججز بھی ہیں، اس کے اندر بیوروکریٹس بھی ہیں. ان ساروں کی جائیدادیں ضبط کی جائیں اور نیلام کر کے، ذاتی پیسہ نہیں ذاتی پیسے. دیکھیے میں آپ ثابت کریں کہاں سے، دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ثابت تو اس کے ملک کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ثابت تو نہ سر محل ہو سکا، نہ اس ملک کے اندر اور بہت سارے لیکس جو ماضی کے اندر آئی، ثابت تو آج تک کوئی بھی نہیں ہو سکا. لیکن اس ملک کے اندر ایک سروس کرنے والا آدمی جو تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے، آخر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ اس کی پانی کی ٹینکیوں سے بھی کروڑوں اور اربوں نکلتے ہیں، اس کے گھر کے ڈرائنگ روم سے بھی اربوں روپے بوریوں کے اندر نکلتے ہیں، اور وہ صرف پاکستان نہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی دبئی میں جا کر خربوں کی پراپرٹیاں خریدتے ہیں. تو وہ پیسہ پاکستان سے منتقل ہوتا ہے، لانچیں بھر بھر کے پیسہ جاتا ہے. آپ بیوروکریٹس کا کہہ رہے ہیں، سیاستدانوں؟ دیکھیے اس کے اندر میں کہتا ہوں اس ملک کے اندر کے سیاستدان، اس ملک کے اندر بیوروکریٹس، اس ملک کے ریٹائرڈ جرنیل، اس ملک کے ریٹائرڈ ججز، سارے سیاستدان بیوروکریٹ کو روکتا ہے، نہ بیوروکریٹ کسی اور کو. دیکھیے مل کے کھائیں، ظاہر ہے روکے گا کون؟ دیکھیے روکے گا. اس ملک کے اندر نیب کا ادارہ بنایا گیا، وہ نیب کا ادارہ مخالفین کو دبانے اور کچھ لوگوں کو کلین چٹ دینے کے لیے بنایا گیا. دیکھیے اس ملک کے مسائل کا حل یہی ہے. حل اس ملک کے مسائل کا یہ ہے کہ یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ پاکستان میں واپس نمبر 1 آ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان، دیکھیے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان چھوٹے چھوٹے مسائل پہ سو موٹو لیتی ہے، یہ ان لیگز کے اوپر سو موٹو لے. وہاں پہ سالوں سے درخواست لے کے دیکھیے وہاں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں. نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لے کے آئے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فائز عیسیٰ کی سٹیٹمنٹ، دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں. اور مزید درخواست پھر یہ کہ میں تو سو موٹو کی بات کر رہا ہوں کہ جب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہو، ملک مشکل میں ہو، تو اعلیٰ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور پھر دوسری بات، یہ جو ہمارے نوٹس نہیں لے رہی تو متنازع ہے، مطلب ان کی نیت میں، میں متنازع کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے علاوہ پوری نہیں کر رہے، ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کے ادارے بھی اس کے اوپر کام کریں. محب وطن سیاسی جماعتوں اور قائدین کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری ہی سیاسی پارٹیاں اور ساری سیاسی قیادت کرپٹ ہے. ان قیادتوں کے اندر محب وطن لوگ موجود ہیں، ملک سے مخلص لوگ موجود ہیں، لیکن وہیں پر ایک کلاس ایسی موجود ہے جو مافیاز کا حصہ ہے، ان کو پکڑنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ملک کے اندر ہمارے ادارے ہیں، خسارے والے ادارے، جن کو ہم اربوں روپیہ سالانہ دیتے ہیں، چاہے وہ پی آئی اے کی شکل میں ہو، ریلوے کی شکل میں ہو، اسٹیل مل کی شکل میں ہو، 86 سے زیادہ ادارے ایسے ہیں کہ جن کو ہم اربوں روپیہ دیتے ہیں. اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مثلا ابھی تازہ میٹرو بنائی گئی، آپ مطالبہ کرتے ہیں، دیکھیے میٹرو بنائی گئی. اچھا میٹرو کون سا ادارہ ہے جو نقصان میں ریاستیں بناتی ہے؟ 200 ارب روپیہ میٹرو کی سبسڈی ہے. کیوں نقصان کے اندر ادارے بنائے جاتے ہیں؟ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آج نجکاری کی باتیں کر رہی ہے. یہ نجکاری بھی اپنوں کو نوازنے کے لیے ہوتی ہے، یہ نجکاری بھی پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے. آخر کیوں یہ ادارے منافع بخش نہیں ہو سکتے؟ اگر اتفاق فاؤنڈری، میاں شریف کی فیملی کی وہ مل، اگر وہ آج پنپتے خرب ہار روپے کی ایک انڈسٹریل سٹیٹ پہ تبدیل ہو سکتی ہے، تو پاکستان سٹیل مل کیوں خسارے کے اندر؟ وہ پی آئی اے جو دنیا کی ایئر لائنوں کی موجد ہے، آج اگر دنیا کی ایئر لائنیں کئی 100 جہازوں کی مالک ہیں، تو وہ پی آئی اے آخر آج کیوں ڈوب رہی ہے؟ یہ سوال تو حکمرانوں سے کرنے کا ہے. اور جب تک حکومتیں اس کے اوپر سنجیدہ نہیں ہوں گی. گفتگو سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرائیویٹائز کرنے سے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے آپ مخالفت کر رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ ادارے ہونے چاہیے پرائیویٹائز. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارے آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ان اداروں کو چلائیں، ان اداروں کی مینجمنٹ ہونا چاہیے. میں آپ سے نہیں، میں پرائیویٹائز کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے. عرف عام میں پرائیویٹائزیشن نہیں، میں اداروں کے بیچنے کے بالکل مخالف ہوں. پبلک پارٹنرشپ، میں اداروں کے بیچنے کے بالکل خلاف ہوں.
اچھا میں اداروں کے ملازمین کا تحفظ چاہتا ہوں. فارمولا ہے مطلب پرائیویٹ بھی کرنا ہے اور دیکھیے میں اس وضاحت کرتا ہوں کہ آپ ایک ادارے کو اونے پونے بیچتے ہیں جس طرح آپ نے پی ٹی سی ایل کو ماضی کے اندر بیچا, آپ نے اس کے 55% شیئرز اتصالات کو بیچے, ٹھیک ہے, اس کے نتیجے کے اندر ہزاروں ملازمین فارغ ہوئے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بیرون ملک سے بالخصوص پاکستانی اوورسیز انویسٹرز کو لائیے کہ جو اوورسیز انویسٹر ان مختلف اداروں کو حکومت کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ مل کے چلائیں, مینجمنٹ ان کو دیجئے. آپ ایک ادارے کے اندر 70 لاکھ روپے پہ اس کا ایک سربراہ لاتے ہیں, آپ ان اداروں کے اندر لوگوں کو نوازنے کے لیے نااہل لوگوں کو سیٹوں پر بٹھاتے ہیں سیاسی بنیادوں پر, تو ادارے کیسے نفع دیں گے؟ اداروں کا نفع بخش بنانا ہے تو اداروں کے مینجمنٹ کو درست کرنا ہوگا. کاشف صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت کاشف چودھری صاحب ہیں, مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ان کے صدر ہیں, اور ساتھ ساتھ ایم کیو کے رہنما شہزاد آصف جاوید صاحب بھی ہیں. شہزاد صاحب, یہ جو بات انہوں نے کہی, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پرائیویٹائز ہونے چاہیے ادارے؟ جی, پرائیویٹائزیشن میں جو ابھی پرائیویٹائزیشن کمیشن جس پہ کام کر رہا ہے اور ایسے قومی جو اقتصادی کونسل کام کر رہی ہے, اس میں وہ گورنمنٹ صرف 30 سے 40% تک کا جو شیئر ہوگا وہ بیچے گی, وہ پرائیویٹ انویسٹر کو 30 سے 40. ہاں, اور پرائیویٹ مطلب مالک زیادہ تر گورنمنٹ رہے گی. 51% سے زیادہ جب شیئر آپ کا ہوتا ہے تو مالک آپ ہی رہتے ہیں. جیسے پی ٹی سی ایل تھا, پی ٹی سی ایل کا بھی میجر شیئر وہ جو 35% یا 40% لے گا وہ ایکسٹرا برڈن کیوں رکھے گا؟ مطلب پی آئی اے کا ایکسٹرا برڈن وہ کیوں پالے گا؟ obviously اس کی مجبوری نہیں ہوگی. وہ پی آئی اے کے اندر سب سے پہلے جو ایکسٹرا لوگ بھرتی کیے گئے تھے وہ نکالے گا, ان کو نکالے گا اور اس کو ایک جو ہے وہ چلتا ہوا ادارہ بنائے گا جو کہ اپنی سیاسی مسئلے اس میں نہیں نکال سکتے. اس کے حامی یہ سیاسی پارٹی دیکھیے چولہے بند. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس میں اور بھرتیاں مزید جاری رکھیں, ان کو دیتے رہیں, آپ ایک اس کو آرگنائزیشن کو برباد کر دیں, اس کی بجائے آپ ان لوگوں کو اور روزگار کا متبادل روزگار کا بندوبست دیں نا. آپ اس دفعہ 500 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت آپ دے رہے ہیں, لوگوں کو دینے جا رہے ہیں, اس کو انکم جنریشن میں کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو انکم جنریٹ کرنے کا کوئی فارمولا بتائیں. جیسے اخوت والے کر رہے ہیں, وہ آسان شرائط پہ قرضے دیتے ہیں, لوگ کاروبار کرتے ہیں, واپس بھی کرتے ہیں قرضے. آپ لوگوں کو صرف بکاری کیوں بنا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو گھر بیٹھے بیٹھے بس وہ پیسے ملتے ہیں. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صحیح نہیں ہے. نہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن اس سے بہتر پروگرام ہو سکتا ہے. یہ غلط ہے. یہ انکم سپورٹ کی جگہ اس کو انکم جنریشن پروگرام میں کسی میں کنورٹ کیا جانا چاہیے. اچھا جی, میرا کہنا ہے پھر یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تجویز اس کی کیوں نہیں دے رہے بطور سیاسی پارٹی؟ ہم نے بالکل دی, ہمارا تو ہم نے الیکشن میں بھی دی تھی, ہمارے یہ منشور کا حصہ بھی تھا. ہم نے کہا تھا کہ انکم جنریشن پروگرام ہونا چاہیے. بجٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک شکوہ ہے نا کہ آپ کی جیسے تعلیم کی منسٹری بھی ہے خالد صاحب کے پاس, تو بجٹ میں تعلیم کو کوئی بڑے وافر مقدار میں نہیں, انفارچونیٹلی جی بجٹ میں تعلیم کو جو پچھلی دفعہ دیا گیا تھا شاید اس سے بھی اس دفعہ کم دیا جا رہا ہے. اچھا, اور وہ پھر نعرہ کدھر گیا؟ پرائورٹی ایجوکیشن. جی, پرائورٹی ایجوکیشن بالکل. اب یہ جو ہے ہماری خالد صاحب نے اعتراض نہیں کیا؟ ہم نے بالکل اپنی تجاویز نعرے پہ میں عمل کیسے کروں؟ ہم نے اپنی تجاویز بالکل اس کے لیے دی ہے. اب میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی کے پی کے بجٹ کا آپ نے حوالہ دیا. کے پی کے بجٹ میں جو کے پی کے اندر جتنی یونیورسٹیاں ہیں, جامعات ہیں, ان کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں رکھا گیا. جامعات کو کسی قسم کی سپورٹ کے پی میں اس دفعہ نہیں ملے گی ان کے بجٹ میں. اچھا, اور فیڈرل میں بھی جو وفاق کرے گی. نہیں سر, وفاق ایچ ای سی ایک حد تک امداد دے سکتا ہے نا, باقی تو اب یہ صوبائی میٹر ہو نا. 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن صوبائی میٹر ہو گیا, تو ایچ ای سی کی ثوابدید ہے, اگر اس کے پاس بجٹ ہو تو وہ امداد دے سکتا ہے. تو جامعات کو تو بجٹ خود کا بجٹ 1 ارب بھی نہیں ہے میرے خیال, 2 ارب سم تھنگ کچھ اتنا بنتا ہے. نہیں, وہ اپنا تو ہے, لیکن جو ترقیاتی بجٹ ایچ ای سی کو ملتا ہے وہ اس دفعہ کوئی 33 ارب کے قریب مل رہا ہے, جس میں سے وہ سمجھ لیں کہ اسلام آباد اور جو فیڈرل کے تحت چلنے والی جامعات ہیں وہ ان کو دیا جائے گا. اور ایچ ای سی کے پاس اب اتنا بجٹ نہیں ہوگا کہ وہ صوبائی جامعات کو اتنا بجٹ ہوگا کہ وہ کم سے کم وفاق اسلام آباد ہے وہ ذرا میرا نہیں خیال اتنا ہوگا, چونکہ آپ اس کو کمپیریزن کر لیں. ایک اسلام آباد کو بھی فعال نہیں کر سکتے. اسلام آباد نہیں, میں فیڈرل کے تحت چلنے والی جامعات کی بات کر رہا ہوں نا. چونکہ میں آپ کو ایگزامپل اس کی یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک ڈھاکہ یونیورسٹی کا
اس کا ترقیاتی بجٹ 20 ارب روپے ہے ایک سال کا، پلس اس کا 16 ارب روپیہ تقریباً ہوتا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا. تو پرائیورٹی ہم پاکستان ان ممالک کے شامل ہیں نا، ہم 5% سے بھی کم جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں. اس پہ پرائورٹی نہیں رکھ رہے تو آپ کی تو داغ بن جائے گا نا، کیونکہ آپ نے کام ہی نہیں کیا. پرائورٹی آپ کا، آپ کہتے ہیں نا وزارتیں ہم سے رزلٹ پوچھیں، جو آپ کو بجٹ ہی نہیں ملے گا تو رزلٹ کہاں دیں گے؟ دیکھیے بجٹ کے لیے ہم نے اپنی تجاویز ضرور دے دی ہیں، لیکن چونکہ فائنانس منسٹری تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو بجٹ میں ہم اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ جی بجٹ نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے آپ اس طرح سے اتنی بہتر پرفارمنس نہیں دے سکتے. برائے نام وزارت ہی ہوگی. نہیں برائے نام تو نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی جس حد تک ہماری وہ کیا کہتے ہیں کہ کیپیسٹی ہوگی ہم تو کام بہترین کریں گے. آپ دیکھیں گے ہمارے کسی منسٹر کے اوپر کسی قسم کا نہ کرپشن کا چارج ہوگا، نہ کربہ پروری کا ہوگا، نہ کوئی اپنے کو نوازنے کا ہوگا. وہ کام کرے گا اور پہلے بھی کام کرتے رہے، ایگزامپل ہے ماضی میں ہمارے پاس اس کی. صحیح. کاشف صاحب آپ جو بجٹ آنے والا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس کو ٹوٹلی عوام دشمن دیکھ رہے ہیں، عوام دوست، تھوڑا تھوڑا عوام دوست، تھوڑا تھوڑا، کیونکہ بطور اپوزیشن تھوڑی سی پازیٹیو بھی سوچ لینا چاہیے. دیکھیے میں تو تاجروں کا نمائندہ ہونے کے ناطے گزارش یہ کروں گا کہ آنے والے بجٹ کے اندر مہنگائی کے تناسب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. آپ کو میں اس مطالبے کی سپورٹ کرتا ہوں. کتنا ہونا چاہیے ویسے؟ ٹھیک ہے. اور میں اس کے لیے میں ایک نقطہ بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک عام جو مزدور ہے اس کی تنخواہ، ایک عام سرکاری ملازم کی تنخواہ 1 تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے، تب مہنگائی کا مقابلہ. 2.5 لاکھ کم از کم. جی. اچھا ایک سوال ہے. آپ تاجران کے صدر بھی ہیں. جنرل اسٹور پہ کام کرنے والا یا کسی کارخانے پہ کام کرنے والے کی مزدور کی تنخواہ پوری ملتی ہے؟ وہ دیتا ہے مالکان اس کو پوری دیتا ہے؟ اپنے کاروبار کے حساب سے دیتا ہے. اچھا تو یہ مطالبہ ان سے بھی ہونا چاہیے کہ بھی آپ تنخواہ بڑھا. دیکھیے میں آ رہا ہوں اس طرف بھی آ رہا ہوں. اگر پہلی بات کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے اندر مہنگائی کے تناسب سے اضافہ، یہ جو 10% 15% اضافہ ہوتا ہے، سب کے لیے 10% اور 15% اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ دکانوں پہ کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ سرکاری ملازم ہوں. ٹھیک ہے. 10% یا 15% اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف 35% اور 40% مہنگائی بڑھ جاتی ہے. نتیجہ تن وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم نہیں رکھ سکتے. جب آپ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کریں گے پھر آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ رشوت ستانی، کرپشن وہ اس ملک میں ختم ہو سکے. ظاہر ہے جب کسی کا گھر میں بچہ بھوکا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ ہے. یہ جو گورنمنٹ، دوسری بات مزدوروں کی تنخواہ میکسیمم لیول رکھتی ہے 32,000 35,000، اس پہ پرائیویٹ سیکٹر عمل کرتا ہے ویسے؟ 95-98% عمل کرتا ہے. اچھا شور ہے. مطلب پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں جی ہماری تنخواہ 15,000 ہے، کوئی کہتے ہیں 20,000. دیکھیے اس کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تاجروں کے پاس ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ان کو جو تنخواہ کم ملتی ہے تو آپ صدر کے طور پہ آپ کے پاس شکایت لے کے آ سکتے ہیں. میں اس کے اندر وضاحت کرتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہوتی ہے بیسک سیلری، پھر ہوتا ہے فوڈ الاؤنس، پھر ہوتا ہے ریزیڈنس الاؤنس. بہت سارے بزنسز ہیں، یہ لوازمات تو سرکاری ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہیں، جو اپنے ملازمین کو رہائش بھی دیتے ہیں اور 3 وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں اور اس کے اپنے پاس رہنے کے تمام لوازمات بھی دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جب اس کو شامل کرتے ہیں تو پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو بیسک مقرر کر رکھی ہے وہ اتنی ہی، اس کے بعد وہ 10 یا 15,000، ٹھیک ہے، وہ اتنی بنتی ہے سارے الاؤنسز کو ملاتے ہیں. اچھا دوسری جو بجٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بجٹ کے اندر بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کیا جائے. بجٹ کے اندر ٹیکسز کی شرح کو کم کیا جائے. مثلا میں آپ کو اس وقت اگر بتاؤں کہ ایک ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری کہ جس کے ساتھ 45 سے زائد صنعتیں وابستہ ہیں، سیمنٹ اور سریے اور سرامکس سے لے کر 72 سے زائد ایسے مزدور ہیں جس کے اندر ہنرمند مزدور اور دہاڑی دار مزدور جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، جو اپنا رزق کماتے ہیں. یہ انڈسٹری بالکل اس وقت بند پڑی اور اس انڈسٹری کے اوپر کہیں 7E نافذ کی گئی، کہیں جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکسز بڑھائے گئے، کہیں پراپرٹی ایویلیویشن ٹیبل کے قیمتیں بڑھائی گئیں اور اب بجٹ کے اندر پھر اس کے اوپر مزید ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ٹیکسز کی شرح کو کم کر دیا جائے تو جائیداد کی خرید و فروخت زیادہ ہوگی تو حکومت کو زیادہ ریونیو آئے گا.
اس لیے حکومت کو اس سیکٹر کے پہیے کو بھی چلانا چاہیے. صحیح. اس کے ساتھ خام مال کے اوپر ٹیکسز کو کم کرنا چاہیے. انکم ٹیکس کے سلیبس کو درست کرنا چاہیے. جنرل سیلز ٹیکس کی شرح اس وقت حکومت بڑھانے جا رہی ہے. جنرل سیلز ٹیکس کو 18% کرنے کی بجائے جنرل سیلز ٹیکس کو 10% سے کم کرنا چاہیے. اس سے چوری کا بھی خاتمہ ہوگا اور مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا. اچھا شہزاد صاحب کو کہ ایک معاملہ ابھی چل رہا ہے نا, حمود الرحمان کمیشن ہو گیا, کبھی کہتے ہیں IMF کے پاس خط جائے گا, کوئی گارنٹیاں دیں گے. یہ جو عدم استحکام ہو رہا ہے ساری صورتحال پہ, آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی بجٹ پہ بھی اثر پڑے گا؟ اس کا کوئی اثر بجٹ کو IMF کے ذریعے بھی تھریٹ آ سکتا ہے ہمیں کوئی؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بجٹ پہ اتنا امپیکٹ پڑے گا. اور لیکن آپ نے ذکر چھیڑا حمود الرحمان کمیشن کا, تو آپ اس پہ مجھے ضرور 2 منٹ دیجیے گا. میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ سر جو حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا تھا, اس کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا کہ اس نے علیحدگی کے اسباب کا جائزہ لینا تھا کہ علیحدگی ہوئی. اس کا صرف مینڈیٹ ایک تھا کہ سرنڈر کیوں ہوا, سرنڈر کے کیا ریزن تھے. اب اس کی اگر آپ رپورٹ ملاحظہ کریں, اس وقت لوگ 1971 کی جنگ میں تو ہمارے کافی لوگ قید ہو چکے تھے. تو سب سے بڑے تو اس کا پارٹ رپورٹ کا وہ لوگ ہونے چاہیے نا جنہوں نے جنگ لڑی تھی اور قید ہوئے تھے, جبکہ ان کے آنے سے پہلے 1972 میں رپورٹ جاری ہو چکی تھی. وہ لوگ 1974 میں واپس آئے, پھر 74 میں ایک فارمیلٹی کے تحت ان کے بھی بیانات لے کے شامل کر دیے گئے. تو یہ رپورٹ اس وقت بیسیکلی سیاسی ضرورت تھی بھٹو صاحب کی. اس وقت ملک ٹوٹ چکا تھا, عوام بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپریشن میں تھی. اس وقت یہ ایک سیاسی شعبہ میں سے کہوں گا اس کو, اس کے لیے. ادروائز مجھے بتائیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے جو اتنی سجیشن دی تھی اس میں سے کس پہ پھر کام ہوا؟ کسی ایک پہ گورنمنٹ نے کام کیا؟ بھٹو صاحب پاورفل تھے نا, اس کا کام ہوتا تو بنگلہ دیش پاکستان تو نہیں بننا تھا. سر بنگلہ دیش کا اس کی بھی آپ تھوڑا سا ہسٹری پیچھے دیکھیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 1950-51 میں آدم جی جوٹ مل لگی ڈھاکہ میں, جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جوٹ مل تھی, اور اس کے جو سرمایہ کار تھے وہ ادھر سے مغربی پاکستان سے گئے تھے. اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, یہ جو مطالبات آ رہے ہیں جو آپ نے ذکر کیا میں تھوڑا سا اسے مکمل کر لوں. تو 1951 میں وہ جو جوٹ مل لگی اس کے اندر 19,000 مزدور تھے. 1954 میں اسی مل کے 750 غیر بنگالی لوگوں کو مار دیا گیا تھا. یہ 1954 کی بات بتا رہا ہوں, 71 کی نہیں. اس کے بعد 1966 میں شیخ مجیب, یہ بہت پہلے کی بات ہے, تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہلے سے یہ چیزیں چل رہی تھی. اچھا پھر 66 میں مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے تھے. آج کل ہمارے یہ نئے ننے منے انقلابی بڑی بات کرتے ہیں, شیخ مجیب کو بڑا آج کل یاد کر رہے ہیں, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں مجیب الرحمان کے 6 نکات صرف پڑھ لیجئے گا. اس کے نکات میں اس کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ بھائی آپ کے پاس صرف خارجہ اور دفاع ہونا چاہیے مرکز کے پاس. اس کے علاوہ کرنسی آپ کی اپنی ہوگی, ریزرو سینٹرل بینک آپ کا اپنا ہوگا صوبے کا, اور بنگلہ دیش کے لیے پیرا ملٹری فورس بھی بنگلہ دیش اپنی علیحدہ رکھے گا. سارا ٹیکسیشن صوبے کلیکٹ کریں گے, دونوں جو 2 اکائیاں تھیں, اور وہ وفاق کو خرچے کے لیے پیسے دیں گے. مطلب وہ ایک مفلوج وفاق کا تھا, اور اگر اس کی وہ باتیں مان لی جاتی اور اس وقت آپ اس کو حکومت دے دیتے, آج آپ کے پاس ایک صوبہ بھی نہ بچتا, آپ کے سارے صوبے جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو آج کل نئے لوگ صرف فیس بک پہ پڑھ کے انقلابی بن گئے, ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ شیخ مجیب آپ کو ہیرو لگتا ہے نا, تو آپ پھر پاکستان توڑنے والی بات کر رہے ہیں. توڑنے والی بات کریں. اچھا کاشف صاحب, یہ تو معاملہ ہو گیا سیاسی تھوڑا سا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ PTI بھی تھوڑا سا سپورٹ کرے گی, خط لکھے گی, پھر ہم اپنی شرطیں یا اگلا قرضہ دیں گے, تو یہ عمل صحیح ہے؟ مطلب کہ PTI کو بطور سیاسی پارٹی آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ خط نہیں لکھنا چاہیے کہ IMF کو نہیں جی قرض نہ دیں؟ دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بیرونی مداخلت, وہ چاہے مسلم لیگ کرے چاہے PTI کوشش کرے, وہ درست نہیں. اور دوسری بات یہ کہ سیاسی استحکام ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے. اور تیسری اہم بات یہ کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں, پارلیمنٹ کے باہر موجود جماعتوں, اعلیٰ عدلیہ, ریاستی اداروں, صنعت کاروں اور تاجروں کے سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اگلے 20 سال کا معاشی پلان ترتیب دینا چاہیے, جو حکومتوں کے آنے اور جانے, وزراء کی تبدیلیوں, سیکٹریز کی تبدیلیوں سے تبدیل نہ ہو, بلکہ معیشت کی وہ ریڈ لائنز طے ہوں کہ کوئی بھی اس کو عبور نہ کر سکے, تب یہ ملک درست سمت میں گامزن ہوگا. بصورت دیگر یہ جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے, یہ جو حکومت بیوروکریسی کی تبدیلی ہے, اس سے ملک کی پالیسیاں بدل جاتی ہیں, ایسا زندہ ملکوں میں نہیں ہوتا. اچھا یہ بھی تھوڑا سا بتائیں, آپ نے شروع میں کہا نا کہ یہ باہر سے وزیر خزانہ آتا ہے, کبھی آپ نے حکومت پہ ٹیبل ٹاک پہ مطالبہ کیا جی ایک اسپیشل وزیر جو ہے تاجران سے بنا دیا جائے تا حیات, یا کم سے کم اس ٹینیور کے لیے؟
ہم نے ہمیشہ وزرائے اعظم کو چاہے شہباز یہ شریف ویسے صاحب تجویز تھی بھی تھی، چاہے ماضی کے وزرائے اعظم میں سب کو یہ کہا ہے کہ آپ صنعت کاروں کو، تاجروں کو، اکانومسٹس کو اس فیلڈ کے اندر لائیں. آپ وزیر خزانہ تبھی تو باہر سے لے کے پہلا آئے، تو آپ مطالبہ اعتراض یہ کر رہے کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ کسی منتخب ممبر قومی اسمبلی کو لگائیں جو کم از کم اپنے حلقے اور قوم کو جواب دے ہو، اور پھر سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے لیکن پالیسی تاجروں کا ایشو تو تاجر ہی سمجھے گا نا، وہ وزیر بن جائے تو اچھا نہیں ہے کہ اسپیشل بنائیں تو بہت اچھا ہے، اچھا. لیکن اگر اس کو نہیں پھر اسی بناتے طرح تو اگر اکانومسٹ کوئی باہر سے آ گیا تو پھر یہ بھی اچھا ہے. اب وہ اس پاکستان سے کسی کو، پاکستان کے اندر بہت ٹیلنٹ موجود ہے. ابھی ملک کے حالات کی وجہ سے لاکھوں پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں، ان کو یہاں پہ روزگار باہر کے نہیں ہے، پاکستانی ہے اورنگزیب صاحب. سر جس کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے، آج اس ملک میں دوہری شہریت کی باتیں ہوتی ہے پاکستانی تو ٹھیک ہے، بے شک پاکستانی ہے، جو پیدا وہاں ہوئے، جن کا جینا مرنا وہاں کے لیے ہے، وہ وہاں کے مفادات کو دیکھیں گے، پاکستان کے مفادات کو نہیں دیکھیں. نہیں میں بالکل مطالبہ نہیں کر رہا. اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہم نے ملک گیر ہڑتالیں کی ہیں، ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں محب وطن پاکستانی کو لائیں جو اس ملک کے لیے سوچے، اس قوم کے لیے سوچے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بجٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے اندر کیسے بہتری ہو سکتی ہے. مہمانوں نے اس حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو کی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.